نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترمات معلمات و طالبات، آج 1 جنوری 2024 بمطابق 18 جمادی الثانی سن 1445 ہجری بروز سوموار ہم جامعہ ام حبیبہ للبنات بن حافظ جی میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ ماہ جمادی الثانی یا بعنوان دیگر ماہ جمادی الاخری اسلامی سال کا 6واں مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا ہر مہینہ اپنے اندر کوئی نہ کوئی خصوصیت رکھتا ہے، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ خوبصورت یادیں وابستہ ہیں ہمارے شاندار ماضی کی۔ تو ماہ جمادی الثانی اپنے اندر جو ہمارے شاندار ماضی میں سے ایک درخشندہ واقعہ رکھتا ہے، وہ ہے خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے جمادی الثانی کی 22 تاریخ سوموار کے دن۔ تو اس حوالہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آج کی گفتگو میں چند گزارشات پیش کی جائیں گی۔ بہت سے عنوانات بلکہ عناوین ہیں جن پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں آپ کے سامنے سیدنا صدیق اکبر کی خصوصیات عرض کرنی ہے، خاصیات ابی بکر، خصائص ابی بکر۔ اور آپ نے یہ چیز پڑھی ہے، خاصہ وہ ہوتا ہے یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، کسی بندے کی خصوصیت وہ ہوتی ہے جو اسی میں ہو، کسی اور میں نہ ہو۔ تو وہ بہت سی باتیں ہیں جن کو اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خاص کیا، اور وہ باتیں کسی اور صحابی میں بھی نہیں ہیں۔ وہ بہت سی باتیں ہیں، سب کو شمار کرنا اس مختصر سی نشست میں ممکن بھی نہیں ہے۔ ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہے۔ نمبر 1، اولیت اسلام۔ یہ جناب صدیق اکبر کی ایسی خصوصیت ہے جس میں ان کا کوئی شریک نہیں۔ یوں آپ کے ذہن میں یہاں پہ سوال ہوگا کہ اولیت اسلام میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی ہیں، اور زید بن حارثہ بھی ہیں رضی اللہ عنہ، جناب علی المرتضیٰ بھی ہیں وغیرہ۔ اولیت تو بہت سارے لوگوں کو حاصل ہے۔ تو پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ ہم جب اولیت اسلام بیان کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک زیادتی ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہم یہ بتلاتے ہیں کہ انہوں نے بچوں میں سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھا، انہوں نے غلاموں میں سب سے پہلے پڑھا، انہوں نے عورتوں میں سب سے پہلے پڑھا۔ یہ بہت کم بتایا جاتا ہے کہ بچیوں میں، لڑکیوں میں
سب سے پہلے کلمہ طیبہ کس نے پڑھا ہے؟ حالانکہ یہ بھی بتلانا چاہیے، اور یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اور یہ اہل سنت کے نظریے کی ترجمانی کرتی ہے بات۔ تو پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ طیبہ پڑھا، اور غلاموں میں سب سے پہلے جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ طیبہ پڑھا۔ یہ زید بن حارثہ وہ ہیں جو حضور علیہ السلام نے جن کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اور کافی وقت تک انہیں زید بن محمد پکارا جاتا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے پابندی لگا دی سورہ احزاب کی ابتدائی آیات میں، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، یہ کہہ کر تو غلاموں میں انہوں نے پڑھا۔ اور بڑی عمر کی خواتین میں سب سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کلمہ طیبہ پڑھا، اور بچیوں میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا نے 10 سال کی عمر میں کلمہ طیبہ پڑھ کر یہ اعزاز اپنے نام کیا کہ لڑکیوں میں اولیت اسلام ان کے حصے میں آئی۔ اور بڑی عمر کے آزاد مردوں میں سب سے پہلے کلمہ طیبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا۔ اب یہ ہے کہ یہ اولیت تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت کیسے بنی؟ تو یہ سمجھیں کہ جس شخص کی اولیت سے حضور کو فائدہ ہوا، سب سے زیادہ فائدہ ہوا، وہ پوری جماعت صحابہ میں تنہا ابو بکر صدیق ہے۔ اس جیسی اولیت کسی کے پاس نہیں ہے، یاد رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا، ان کی عمر 6 سال یا کم و بیش 10 سال تھی، تو انہوں نے کلمہ پڑھا، ان کے لیے سعادت ہے۔ لیکن ان کے کلمہ پڑھنے سے حضور کو کیا فائدہ ہوا؟ حضور علیہ السلام کا تعاون وہ کتنا کر سکتے تھے، کیونکہ وہ بچے تھے، ان کے لیے سعادت ہے، اور وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور وہ شرف صحابیت پا کر عظمت پا گئے، اس کا انکار نہیں۔ لیکن کیا حضور کا دفاع کر سکتے تھے؟ بچے تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، لیکن وہ غلام ہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی عمر کی خواتین میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا، اور انہوں نے نبی پر سب کچھ لٹایا، لیکن وہ گھر کے اندر، باہر کی دنیا میں، تبلیغ کے سفر میں وہ آپ کے ساتھ تو نہیں چل سکتی، کیونکہ وہ تو خاتون ہے۔ ایک تنہا ابو بکر صدیق ہے جس شخص نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے نبی کی کمر مضبوط کر دی۔ جس شخص نے کلمہ پڑھا اور پوچھا میرا کیا کام ہے، آپ نے فرمایا وہی کام ہے جو میرا کام ہے، میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، تو بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلا۔ تو ابو بکر صدیق نبی کا بازو بن گیا اور وہی کام کرنا شروع کیا، اور اس کا نتیجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے 10 خوش نصیب صحابہ وہ ہیں جن کا نام لے کر ایک ہی مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ 4 خلفائے راشدین، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم، اور اس کے علاوہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کا نام لے کر ایک ہی مجلس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ ان میں سے ایک تو حضرت ابو بکر خود ہے، پیچھے رہ گئے 9۔ ان 9 میں سے جو 6 ہیں، یہ 6 وہ صحابہ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر اسلام میں آئے ہیں۔ تو ان کی اولیت نے اللہ کے نبی کی کمر یوں مضبوط کی ہے کہ
کہ کبھی مکہ میں کپڑے کی کئی دکانیں تھیں اور کبھی پھر یہ 6 نامور جرنیل انہی کی دعوت پر حلقہ اسلام میں آئے ہیں۔ اس لیے ابو بکر صدیق جیسی اولیت کسی کے پاس نہیں، اور پھر یہ اولیت اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ پھر ہر موقع پر ہر سعادت میں اللہ نے ابو بکر کو اول ہی رکھا ہے۔ ہر سعادت میں پہلے نبی ہیں تو دوسرے صدیق ہیں، ہر جگہ پھر اللہ نے انہیں اول ہی اول رکھا ہے، کبھی یہ تیسرے نمبر پہ نہیں ہے۔ نبی کے بعد دوسرا نمبر اور صحابہ میں پہلا نمبر ہر سعادت میں ابو بکر صدیق کا رہا ہے۔ ہر جگہ تبلیغ میں پہلے نبی ہیں، دوسرے صدیق ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ میں پہلے نبی ہیں، دوسرے صدیق ہیں۔ ہجرت فی سبیل اللہ میں پہلے نبی ہیں، دوسرے صدیق ہیں۔ یہاں تک کہ مسجد نبوی بن رہی ہے تو پہلی اینٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تو دوسری ابو بکر صدیق نے رکھی۔ یہاں تک کہ روضہ اطہر میں آرام فرمانے میں اور دنیا چھوڑ کے جانے میں پہلے نبی ہیں تو دوسرے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر جگہ پھر اللہ نے اس شخص کو نبی کے ساتھ جوڑ دیا، دنیا میں بھی جوڑ دیا اور قبر میں بھی جوڑ دیا اور حشر میں بھی نبی کے ساتھ ہو۔ تو پہلی خصوصیت اولیت ابی بکر، یہ نبی کے ساتھ سب سے پہلے آیا اور پھر پہلے ہی رہے، کبھی یہ اولیت ابو بکر سے کسی نے نہیں لی، ہر جگہ اس کا پہلا نمبر رہا ہے نبی کے بعد۔ ایک یہ خصوصیت، اس کو بہت پھیلایا جا سکتا ہے لیکن میں دوسری خصوصیت عرض کرنے لگا۔ صحابہ کی ساری جماعت میں تنہا ابو بکر صدیق ہے جس کے احسانات نبی پر بقایا رہے۔ حضور علیہ السلام نے خود اپنی زبان سے، اپنی مبارک زبان سے اعلان فرمایا کہ مجھ پر جس نے احسان کیے میں نے سب کے بدلے چکا دیے ہیں۔ ایک ابو بکر صدیق ہے جس کے احسانات مجھ پر بقایا ہیں، اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ ادا فرمائے گا۔ یہ اعزاز ابو بکر صدیق کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے، کہ جس کے احسان نبی پر بقایا رہے۔ اور ہم نے اس کو کتابوں میں پڑھا تھا، لیکن اس عمرے کے سفر میں اللہ نے مجھے غار ثور پر پہنچایا تو ہر لمحے پر ابو بکر صدیق کی وفائیں یاد آئی۔ اتنا مشکل سفر ہے کہ اس وقت جب کہ حکومت سعودیہ نے بہت ساری آسانیاں کر دی ہیں، راستے بنا دیے اور پتھر کی سیڑھیاں بنا دی، جتنا ممکن تھا ان کے لیے انہوں نے اس سفر کو آسان کر دیا۔ کہیں کہیں جنگلیں لگا دیے کہ پکڑ کے بندہ کھڑا ہو سکتا ہے، بیٹھنے کی جگہیں بنا دی۔ اور ہم جب وہاں گئے ہیں تو کوئی چیز ایسی بھی نہیں تھی کہ جس کو ہمیں اٹھا کے چلنا پڑتا، پانی بھی تھا، 4 سٹاپ کیے وہاں تک جانے کے لیے، اور جہاں پہ تھک جاتے پانی پیتے، کچھ کھانے کی چیزیں تھیں وہ کھاتے۔ اس کے باوجود وہاں پر جب ہم 4 سٹاپ کرنے کے بعد پہنچے تو پھر یاد آیا کہ ابو بکر صدیق یوں نہیں کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ مجھ پر جس نے احسانات کی تھے میں نے سب کے بدلے چکا دیے۔ ابو بکر کے احسانات بقایا ہیں، یہ احسان تھے اس کے۔ دیکھیں نا، ہم 4 سٹاپ کر کے 2 گھنٹے کے بعد وہاں پہنچے ہیں، جبکہ راستے بنے ہوئے ہیں، دن کا ٹائم ہے، اٹھانے کی کوئی چیز نہیں، خطرہ بھی کوئی نہیں، لیکن وہ تو تاریک رات تھی اور خطرہ بھی تھا۔ چاروں طرف سے دشمن نے اعلان کیا تھا جو نبی اور صدیق کو زندہ یا مردہ لائے گا اسے 100 اونٹ انعام ملے گا۔ چاروں طرف کافروں کے نمائندے تلواریں لہرا کر پھر رہے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق اس راستے سے بھی نہیں گئے جس راستے سے لوگ جاتے تھے، بلکہ ایک عام راستہ چھوڑ کر ایک الگ سے دشوار گزار راستہ اختیار کیا، اور اللہ کے نبی کو رات کے تاریک سناٹے میں کندھوں پہ اٹھا کر وہاں لے گئے۔ تو اس کے احسانات کیوں نہ بقایا ہو؟ اس کی وفا تاریخ میں زندہ مثال ہے اور کوئی اس کا ثانی نہیں ہے۔
اتنا مشکل راستہ اب ہے کہ وہاں جاتے جاتے بندے کا ایک ایک جوڑ درد کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی وفاؤں کا کیا کہنا ہے کہ جس نے اللہ کے نبی کو چلنے بھی نہیں دیا، اٹھایا اور وہاں تک پہنچا دیا، اور پھر غار میں سانپ کا زہر سہا لیکن اللہ کے نبی کی نیند کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ تو اس شخص کی وفاؤں کی کیا بات ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جس جس نے احسانات کیے سب کے بدلے چکا دیے ہیں، مگر ابو بکر صدیق کے احسانات بقایا ہیں، اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ غار میں اترے اور پگڑی اتاری اور پھاڑ کے سوراخ بند کر دی، اور پھر سوراخ باقی تھے تو پھر کرتا اتارا اور پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کر دیے، اور ایک سوراخ رہ گیا۔ اب کپڑا کوئی نہیں ہے جو مزید پھاڑ کے وہ سوراخ بند کر سکیں، تو حضور علیہ السلام سے عرض کیا مرحبا بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مرحبا، تشریف لائیے۔ تو حضور اندر تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر صدیق بیٹھ گئے اور وہ جو ایک سوراخ باقی تھا اس پہ ایڑی رکھ دی اور حضور کو گود میں سلا دیا۔ غار ثور کی خلوتوں میں 3 دن یہ قرآن تنہا ابو بکر صدیق کی نظروں میں پڑا ہے۔ یہ حضور کا چہرہ بھی تو قرآن ہے، جسے قرآن والضحیٰ کہتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کو جھولی میں سلا دیا اور بیٹھ گئے، اور ادھر اندر سے سانپ آیا اور اس نے ڈسنا شروع کیا۔ تو سانپ کی فطرت ہے کہ اس کے آگے سے کوئی چیز نہ ہٹے تو بار بار ڈستا ہے۔ اس نے زہر آزمایا، ابو بکر نے وفا آزمائی، لیکن وہ ہار گیا، صدیق جیت گیا، اور زہر نے اثر کیا، اور صدیق کی آنکھ سے جو پانی ٹپکا تو اللہ نے اس کو بھی نیچے نہیں گرایا، بلکہ وہ پانی کا قطرہ بھی نبی کے رخ پہ سما گیا، اور حضور بیدار ہوئے۔ اتنے میں وہ تھک ہار کے جا چکا تھا۔ آپ نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ تو عرض کی کہ کسی چیز نے اندر سے مجھے ڈسا ہے۔ آپ نے لعاب دہن لگایا تو زہر کا سارا درد ختم ہو۔ صبح ہوئی، وہ رات تو اندھیرا تھا، صبح ہوئی تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ ابو بکر کے سر پہ امامہ بھی نہیں اور جسم پہ کرتا بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر امامہ کہاں ہے، کرتا کہاں ہے؟ تو انہوں نے پھر بتلایا کہ یہ تو سارے سوراخ تھے، مجھے خطرہ تھا کہ ان میں سے کوئی موذی جانور نکل کے آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، یہ تو میں نے پھاڑ پھاڑ کے بند کر دیے۔ تو حضور علیہ السلام کی آنکھیں چھلک گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو کی لڑیاں جاری ہو گئی، اور آپ نے فرمایا اللہم انی رضیت عن ابا بکر فرزان، یا اللہ فرش پہ ابو بکر پہ میں بھی راضی ہوں، عرش پہ تو بھی راضی ہو جا۔ اس کا کون ثانی ہے جس سے مصطفیٰ بھی راضی ہو اور خدا بھی راضی ہو؟ تو فوراً جبرائیل آئے اور انہوں نے اللہ کا پیغام دیا کہ اللہ ابو بکر کو سلام کہتا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ابو بکر سے فرش پہ آپ بھی راضی ہیں، عرش سے میں بھی راضی ہوں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یا اللہ، اس لیے فرمایا لوگوں میں نے سب کے احسانات کے بدلے دے دیے، مگر ابو بکر صدیق کے احسانات بقایا ہیں، اس کا بدلہ تو اللہ ہی دے گا۔ اس لیے کہ اس کی وفائیں ایسی ہیں کہ کوئی اس کا ثانی نہیں ہے۔ یہ نبی پر فدا ہے، ہر موقع پر سائے کی طرح حضور کے ساتھ جڑے رہے، کبھی اللہ کے نبی کو تنہا نہیں چھوڑا، اور منشے نبوت پر اپنی ساری خواہشیں قربان کر دی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مشورے میں حضرت ابو بکر صدیق کی رائے نبی کی رائے کے برعکس آئی۔ بس حضور کی رائے مبارک آتی، حضرت ابو بکر فرماتے بس میری وہی رائے ہے جو حضور کی رائے ہے۔ لیکن اپنی رائے قربان کرنا بہت بڑی قربانی ہے۔ ہر بندہ اپنی ایک رائے رکھتا ہے، اپنے جذبات رکھتا ہے، اپنی خواہشات رکھتا ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی تمام خواہشات کو اور تمام اپنی چاہتوں کو حضور کی چاہت پہ قربان کر دیا، اور سارا خاندان حضور کا خادم بنایا۔ اللہ نے اس سارے خاندان کو نبی کی خدمت کے لیے وقف کیا، قبول کیا۔ دیکھیں نا، غار ثور میں
حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ ہیں، اور حضرت ابو بکر کی بیٹی سیدہ عائشہ وہ تو مستقل وقف ہوئی حضور کے ساتھ، اور وہ مقام پایا کہ ان کو بھی پھر اللہ کا سلام آتا تھا، اور دین کا آدھا دین تو ان سے مروی ہے جو ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے سیدہ عائشہ۔ بلکہ یہ عجیب انتخاب ہے، غار ثور کی خلوت ہے، نبی مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں تو آرام کہاں ہے؟ صدیق کی جھولی میں، اور جب دنیا سے ہمیشہ کے لیے نبی پردہ فرما رہے ہیں تو آرام کہاں ہے؟ صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ کی جھولی میں۔ دونوں سفر ہیں، ہجرت کا سفر ہے تو جھولی صدیق کی ہے، اور آخرت کا سفر ہے تو گود عائشہ صدیقہ کی ہے۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اور پھر یہ تو یوں قبول ہو گئے۔ دوسری بیٹی سیدہ اسماء ہے رضی اللہ عنہ، وہ جب صبح ہجرت کی رات جب صبح کافروں کو پتہ چلا نا کہ محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو جہل نے کہا ابو بکر کا پتہ کرو، محمد یہاں نہیں ہے تو ابو بکر کے گھر ہوگا۔ ان کو بھی پتہ تھا کہ نبی اور صدیق کی دوستی پکی ہے۔ وہاں یہ ابو جہل کمپنی پہنچی، دروازے پہ دستک ہوئی تو ابو بکر صدیق کی بیٹی سیدہ اسماء باہر ہے، کیونکہ ان کے والد ابو قحافہ تو بوڑھے تھے اور نابینا بھی تھے، تو اس لیے وہ چھوٹی بچی باہر آئی۔ ابو جہل نے پوچھا ابو کہاں ہیں؟ سیدہ اسماء نے کہا کہ ابو چلے گئے۔ اس نے کہا کہاں چلے گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جہاں جانا تھا وہیں چلے گئے۔ تو اس نے کہا کہاں جانا تھا؟ اس نے کہا جہاں گئے ہیں وہیں جانا تھا۔ تو ابو جہل کو غصہ آیا، اس نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ نہیں کہاں گئے ہیں؟ تو اب صدیق کی بیٹی ہے، جھوٹ تو نہیں بولتی، اس نے کہا پتہ ہے بتاتی نہیں ہوں۔ تو اس نے زور سے تھپڑ مارا ان کو، اور ان کے کان کے اندر جو بالی تھی نا وہ ٹوٹ کے نیچے گر گیا، اور کان چر گیا ان کا، اور وہ نیچے گری، مگر اٹھ کے پھر فرمایا کہ پتہ ہے بتاتی نہیں ہوں۔ یہ صدیق کی بیٹی ہے، اور آپ اگر اس کو سمجھے ابو بکر صدیق کی قربانی کیا ہے، نبی کی خاطر اس کی بیٹیوں کو تھپڑ مارے جا رہے ہیں، مگر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ نبی اور صدیق کا راز بتا دے، نہیں بتایا۔ یہاں تک کہ ابو جہل کو ساتھ والوں نے آر دلائی کہ بچیوں کو مارنا کوئی بڑوں کا کام ہے، مردوں کا کام ہے، چھوڑ اسے۔ اور یہی اسماء ہے جو 3 دن اور 3 راتیں حضور اور حضرت ابو بکر صدیق اس غار ثور میں رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں یہ جا کے کھانا پہنچاتی تھی۔ ہمارے جیسے مردوں کے لیے تو اب سہولیات کے دور میں وہاں جانا آسان نہیں ہے، بندے کو تھکا دیتا ہے وہاں کا سفر، مگر یہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی کتنی مضبوط ایمان والی، رات کو جب سارے کافر سو جاتے ہیں یہ گھر سے تازہ کھانا پکا کر غار ثور میں جا کر نبی اور صدیق کو پہنچا کے آتی ہے۔ اور صبح حضرت ابو بکر صدیق کے خادم چلتے بکریوں کو لے کر، جو سیدہ اسماء کے قدموں کے نشان بھی مٹا دیتے ہیں، اور نبی اور صدیق کو تازہ دودھ بھی وہاں پہنچا کے آتے تھے۔ تو اللہ نے اس خاندان کو یوں قبول کیا، اور یہ سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ وہ ابو بکر صدیق کو جاتا ہے۔ ان کی کتنی بڑی قربانی ہے۔ اس لیے فرمایا جس جس نے احسان کیا سب کے بدلے چکا دیے، مگر ابو بکر صدیق کے احسانات بقایا ہیں، اس کا بدلہ اللہ ہی ادا کرے گا، اور واقعی اس کا مستحق تھا یہ شخص کہ اس کے احسانات کے بدلے اللہ ہی ادا کرے۔ تو یہ بھی ان کی خصوصیت ہے کہ ان کے احسانات اسلام پہ بقایا ہیں، اللہ کے نبی پہ بقایا رہے، اس کے بدلے اللہ ہی دے گا۔ اچھا ایک اور خصوصیت سنو، مسجد نبوی کی زمین، اسلام کی بڑی مسجد جو سب سے پہلے بنائی گئی، یوں تو مسجد قباء بنائی، حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے
لیکن مسجد قباء کو وہ شرف نہیں ملا جو مسجد نبوی کو ملا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی ہمیشہ کے لیے وہاں آپ نے رہائش اختیار کی اور آج بھی وہیں آرام فرمائے ہیں، اس لیے مسجد نبوی کی شان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ مسجد نبوی کی پہلی زمین ابو بکر صدیق نے خرید کر وقف کی ہے۔ دنیا میں یہاں کوئی مسجد بنا دے کہتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے، اس نے مسجد بنائی، قیامت تک جتنے لوگ نماز پڑھیں گے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ یہاں ہماری مسجد اور وہ مسجد جہاں ایک نماز پڑھو تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور جہاں اللہ کے نبی نے نمازیں پڑھی اور پڑھائیں، اس جگہ کی زمین خرید کر وقف کرنے والے خوش نصیب کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سعادت میں بھی، اس اولیت میں ان کا کوئی ثانی نہیں، اگرچہ بعد میں بعض صحابہ نے اس میں توسیع کی، لیکن جو پہلا ہوتا ہے وہ تو پہلا ہی ہوتا ہے نا، بعد والوں کو ثواب ملتا ہے تو اس کے ساتھ پہلے کو بھی ثواب ملتا ہے جس نے اس کام کی بنیاد رکھی۔ تو مسجد نبوی کی بنیاد رکھنا، مسجد نبوی کی زمین خرید کے وقف کرنا، یہ اعزاز اور یہ خاصہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، جس نے یہ زمین خریدی، اور وہی جگہ جو آج ریاض الجنت ہے، جہاں پہ اللہ کے نبی کا گھر مبارک اور ممبر مبارک، یہ ریاض الجنہ ہے جس میں حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر اور عمر بھی آرام فرما ہے۔ یہ جگہ تو حضرت ابو بکر نے خود خریدی ہے، تو گویا حضرت ابو بکر نے اپنی جنت خود خرید لی ہے۔ تو یہ اعزاز ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ انہوں نے مسجد نبوی کی زمین خرید کر وقف کر ڈالی، اور قیامت تک جتنے لوگ نماز پڑھیں گے اور وہاں درود و سلام پڑھیں گے، جتنی نیکیاں ہوں گی، جہاں اور لوگوں کو ثواب ملے گا، نیکی کرنے والوں کو ثواب ہوگا، وہاں یہ ثواب آج بھی ابو بکر صدیق کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ جہاں جبرائیل جیسے فرشتوں کا سلام بھی آتا ہے تو ابو بکر صدیق کے کھاتے میں ثواب جاتا ہے۔ تو یہ عظیم آدمی ہے، ان کے حصے میں بہت سی خصوصیات رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں سارے صحابہ شان والے ہیں، سارے صحابہ مقام والے ہیں، سارے صحابہ عظمت والے ہیں، سارے صحابہ ثقہ عادل یقینی جنتی اور ہر قسم کی تنقید سے پاک ہیں، لیکن سارے صحابہ میں ابو بکر جیسا کوئی نہیں۔ یہ بے مثال ہیں، با کمال ہیں، لاسانی ہیں، ان کی تو کیا ہی بات ہے، ان کی وفاؤں کا اور ان کی اداؤں کا اور ان کے اشار کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہ تنہا ہیں سارے صحابہ کی جماعت میں، ان کا کوئی مقابل اور کوئی مماثل اور کوئی ثانی نہیں ہے۔ بہرحال یہ عنوان جاری ہے، خصوصیت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خصوصیات ان میں سے چند میں نے آج عرض کر دی۔ انشاءاللہ اللہ نے زندگی اور توفیق عطا فرمائی تو آئندہ جو ہمارا یہ ہفتہ وار بیان ہوگا اتوار کو یا سوموار کو، تو اس میں اس کا دوسرا سٹیپ ہوگا انشاءاللہ، دوسرا مرحلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات کا، اور ہم اس امید پر ان کو یا دیگر صحابہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی جملہ، کوئی لفظ قبول ہو جائے اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم گناہگاروں کو ان لوگوں کے قدموں میں جگہ دے دے تو ہمارا کام بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام اصحاب و اہل بیت سے سچی محبت عقیدت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم اعنا علی ذکرک۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔